بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شملہ پوائنٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان کاشف ملک آپ کی خدمت میں حاضر۔ میں ہر پروگرام میں آپ کو یہ بات ضرور بتاتا ہوں کہ چونکہ ہمارا فوکس ہزارہ ڈویژن رہتا ہے اور ہزارہ ڈویژن کی مختلف شخصیات سے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، یہ پروگرام بنیادی طور پہ ہند کو زبان میں ہوتا ہے، لیکن جب ہمارے مہمان ایسے ہوں کہ جو ہند کو زبان نہ جانتے ہوں تو ہم یہ پروگرام اردو میں کرتے ہیں۔ آج کا پروگرام بھی ہم اردو زبان میں کریں گے اور آج کے پروگرام میں ضلع ایبٹ آباد سے متعلق ہم گفتگو کریں گے، اور ظاہر ہے ضلع ایبٹ آباد کی جب بات ہو تو پھر ڈپٹی کمشنر سے زیادہ انفارمڈ لوگ یہاں پہ ہمیں نہیں ملتے۔ جی آج ہم موجود ہیں ڈسٹرکٹ ریسورس اینڈ کمیونیکیشن سینٹر میں، اور یہ ڈپٹی کمشنر آفس کے ساتھ یہ بنایا گیا ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے اور ضلع ایبٹ آباد سے متعلق دیگر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے جی طارق سلام مروت صاحب، آپ ڈپٹی کمشنر ہیں ایبٹ آباد کے، اور ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ یقیناً آپ کو ایک اچھا پروگرام دیکھنے کو ملے گا۔ سر بہت شکریہ آپ کا کہ K2 ٹیلی ویژن کو آپ نے ٹائم دیا اور آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ آئے، بلکہ آپ کے آفس میں ہم آئے ہیں اور بڑا اچھا لگا ہے یہ سینٹر دیکھ کے۔ تھوڑا سا اس سینٹر کے بارے میں ہمیں بتائیے، پھر آگے گفتگو ہم بڑھائیں گے۔ تھینک یو کاشف صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کے پروگرام شملہ پوائنٹ کا اور آپ K2 ٹی وی کا، یہ جنہوں نے اپنا پلیٹ فارم ہمیں پرووائڈ کیا کہ ہم آپ سے بات کر سکیں ایبٹ آباد کے مسائل کے سلسلے میں، ایبٹ آباد کے بارے میں جو پلانز ہیں ہمارے گورنمنٹ کے اس کے سلسلے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ یہ پروگرام آج یہاں پہ ہمارے ڈسٹرکٹ ریسورس اینڈ کمیونیکیشن سینٹر میں ہوسٹ کر رہے ہیں۔ سو بیسیکلی یہ جو ہمارا ڈسٹرکٹ ریسورس اینڈ کمیونیکیشن سینٹر ہے، اس کے پیچھے آئیڈیا یہ تھا کہ ہمارے اور جو ایبٹ آباد کے شہری ہیں ان کے بیچ میں 2 وے کمیونیکیشن ہونی چاہیے۔ یہ ایک کمیونیکیشن کا ایک طرفہ وہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ ہمارے پاس آئیں اور ہم ان کے مسائل ہم خود ان کو ایکسیس کرتے ہیں تھرو دس کمیونیکیشن سینٹر۔ ان کے جو بھی ایشوز ہمارے سامنے آتے ہیں ہم ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ملٹی پرپز بیسیکلی ایکٹیویٹیز کا ایک ہب ہم نے اس کو بنایا ہے۔ بیسیکلی یہ ایز کنٹرول روم کام کرتا ہے جب ڈفرینٹ ایونٹس آتے ہیں، جیسے محرم الحرام ہو گیا، ہمارا عید میلاد النبی ہو گیا، ایون فلڈ کا سیزن آ گیا ہمارا، جیسے ابھی ٹورسٹ کا سیزن گزرا ہے، یا ابھی جو ونٹر کا ہمارا سیزن آ رہا ہے۔ سو ایز کنٹرول روم کام کرتا ہے۔ الیکشن میں، لوکل گورنمنٹ الیکشن میں ایز مین کنٹرول روم فار ایون ہزارہ ریجن اس نے کام کیا۔ سارے جتنے ہمارے سینسٹیو پولنگ اسٹیشنز تھے وہ کنیکٹڈ تھے اس کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو GIS ہب بھی بنایا ہے۔ ہماری جتنی بھی فیسلٹیز ہیں، چاہے ایجوکیشن کی فیسلٹیز ہیں، چاہے ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں، سو سارے تھرو GIS کنیکٹڈ ہیں اس کنٹرول روم کے ساتھ ساتھ۔ اس میں جتنی بھی کوئی ہم امپرومنٹس لاتے ہیں، سو جو انفارمیشن یا جو ڈیٹا ہمیں یہ سینٹر پرووائڈ کرتا ہے اسی کے بیسس پہ ہماری پلاننگ ہوتی ہے اور ہم اسی کے حساب سے سٹی ایریا جو ہے اس کو مانیٹر کرنے کا نظام اس میں موجود ہے، کیمراز آپ نے؟ سو اس میں یہ ہے کہ یہ ایز اے منی آپ اسے کہہ سکتے ہیں سیف سٹی بھی کام کرتا ہے، چونکہ ہمارا اتنا ایکسٹینسو نیٹ ورک ابھی تک نہیں ہے پورے شہر میں، لیکن جہاں جہاں پہ ہے ایونٹس بیس ہم جو کیمراز لگاتے ہیں سو وہ سارے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ ہمارے جو انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں ایبٹ آباد کے سٹی کے، سو وہ اس کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے۔ جو مین باقی پبلک پلیسز ہیں جہاں جہاں پہ سرویلنس موجود ہے، سو وہ سارے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ سو ان اے وے ایز اے منی یہ سیف سٹی بھی کام کرتا ہے، اور وی پلان اینڈ ہوپ کہ انشاءاللہ ہم اس کا دائرہ کار جو ہے مزید بھی بڑھائیں گے اور اس کی یوٹیلیٹی کو بڑھانے کی۔ اچھا، پچھلے دنوں آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا نکھرا ایبٹ آباد۔ ایبٹ آباد کی خوبصورتی کی مثالیں لوگ دیا کرتے تھے، لیکن آج ایبٹ آباد وہ نہیں رہا۔ کچھ ہماری اپنی غلطیاں ہیں، کچھ اداروں نے بھی ظاہر ہے اس میں کام نہیں کیا۔ تو نکھرا ایبٹ آباد میں آپ کیا کرنا چاہ رہے تھے، کیا کچھ ہو چکا ہے اور کیا آپ بعد میں کریں گے؟ کاشف صاحب تھینک یو، یہ آپ نے اچھا سوال کیا۔ سو جب میں پہلے سٹارٹ میں یہاں پہ آیا، سو آئیڈیا یہ تھا کہ جو کوئی اس طرح کی ایک کیمپین سٹارٹ کی جائے جہاں پہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں جو اپنے روٹین کے کام سم ہاؤ وہ نہیں کرتے، چاہے صفائی ستھرائی کے ادارے ہیں، چاہے باقی ادارے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہیں، سو ان کو انوالو کیا۔ لیکن ان کی انوالومنٹ کے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں یہ تھا کہ جب تک کمیونٹی کی ایبٹ آباد کے لوگوں کی انوالومنٹ اس سارے کام میں ہمارے ساتھ نہ ہو تو شاید وہ ہم کامیاب نہ ہو سکیں۔ لیکن الحمدللہ اس میں جس قسم کا ہمیں رسپانس لوگوں نے دیا، جس قسم سے وہ ہمارے ساتھ اس پوری کیمپین میں انوالو ہوئے اور
وہ کیمپین جو تھی نکرا بیٹ آباد ایک برانڈ کی طرح کا ایک وہ بنا. آلموسٹ ایوری بڈی ان بیٹ آباد وڈ نو اباؤٹ اٹ کہ جی واٹ از اٹ اباؤٹ, کس قسم کا یہ کیمپین ہے, کیا کیا. سو اس میں بیسیکلی ہم نے اسٹارٹ لیا تھا صفائی ستھرائی سے کہ جی صفائیاں کی جائیں. میسو لیول پہ ہم نے کی وہ انیشیلی چھوٹے چھوٹے کام جو چھوٹے ریپیئر کے کام تھے, کہیں پہ چھوٹے موٹے روڈز کی ریپیئر ہونی تھی, کہیں پہ اسٹریٹ لائٹس کی ریپیئر ہونی تھی, کہیں پہ جو پانی کے جو ٹینکس تھے ان کی صفائی تھی, وہ سارے کام ہم نے چھوٹے چھوٹے کیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پلانٹیشن تھی کہ جو ہم ادروائز تو گرین ہے لیکن یہ ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ مزید بھی اس کو کیا جائے, وہ کیمپینز اس میں چلائی جائیں. پھر ہم آہستہ آہستہ وہ چھوٹے کاموں سے نکل کے تھوڑے بڑے کاموں کی طرف بھی ہم گئے, اس میں ہم نے کیا. مجھے بہت خوشی ہے, میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے تقریباً 30 سے زائد جو ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹس تھے ان کی حالت زار کو بہتر بنایا گیا تھرو آؤٹ دا ڈسٹرکٹ اس کیمپین کے تحت. اور وہ اتنا زبردست وہ ریہیبلیٹیٹ ہوئے ہیں وہ سارے جو BHUs ہیں کہ اس کو بیٹ آباد کو ایز اے ماڈل ریپلیکیٹ کیا گیا ہے پورے پروونس KP میں کہ جی اس طرح سے ریہیبلیٹیشن ہونی چاہیے. وہ اس کے فیز 2 میں ہمارا جس طرح سے وہ سارے BHUs ٹھیک ہوئے, ہماری جو سول ڈسپینسریز ہیں جن کی حالت زار بہت وہ ہے, وہ ہم نے گورنمنٹ کے سامنے ایک کیس رکھا ہوا ہے کہ آپ اس بیسس پہ ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم وہ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اسکولوں کی جو تھی اپلفٹ تھی, ریہیبلیٹیشن تھی, بیوٹیفیکیشن تھی. سو تقریباً 40 سے لے کے 50 تک سکولز تھے میل اور فیمیل کے ملا کے, جس گورنمنٹ سکولز جن کو ہم نے اس میں ٹچ کیا. نہ صرف ان کی حالت زار کو بہتر بنایا بلکہ اس میں ہم نے میل اور فیمیل سکولوں میں ارلی چائلڈ لرننگ کلاس رومز جو تھے وہ اسٹیبلش کیے انڈر دس نکرا بیٹ آباد انیشیٹو. وہ اگین الحمدللہ بہت لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک مین بڑی اس میں چاہوں گا, تھوڑا سا ہم نے سوچا کہ ڈفرینٹ بھی ایک سوچا جائے, ایسا سیکٹر لیا جائے جو روٹین میں ہم نیگلیکٹ کرتے ہیں, وہ تھا ہمارا ایگریکلچر سیکٹر. اس میں ہمارا جو بیسیکلی ہم نے یہاں پہ جو کاؤ کے درخت ہیں اس کے اوپر اولف کی ہم نے زیتون کی گرافٹنگ کو وہ کیا. سو بیسیکلی وی اسٹارٹیڈ آف ود 2 یونین کاؤنسلز, سربنا اور دم توڑ, پھر اس کو یہاں پہ ہیں بھی زیادہ وہ جی پھیلایا گیا. سو تقریباً 60,000 جو جنگلی زیتون تھے اس کی گرافٹنگ کی گئی الحمدللہ. پھر اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے بارشیں شروع ہو گیا. جی بارشیں بھی بہت زیادہ وہ ہوئیں. سو اس کے وہ جو نکلنے شروع ہو گئے ہیں, مطلب اس میں جو سکسیس ریٹ ہے 90 to 95% ہے. پل کا تو یہ ہے کہ 2-3 سال تک آنا انشاءاللہ اس کے اوپر شروع ہو جائے گا, لیکن وہ گرافٹنگ جو ہے بہت کامیاب ہوئی ہے. اور اسی میں میں تھوڑا سا بڑھاتے ہوئے کہ ہم نے گورنمنٹ سے بھی آبویسلی شیئر کیا کہ ایک چیز ہم نے ایز اے پائلٹ پروجیکٹ سٹارٹ کی ہے. سو اس میں گورنمنٹ نے بھی اس کو اون کیا ہے. اور ابھی اس طرح سے پہلے ہمارا مرج ڈسٹرکس کے لیے اولف کی پلانٹیشن کا چلتا تھا, لیکن اسپیشلی ایبٹ آباد اور اس طرح کے ڈسٹرکس کے لیے ابھی ایک گرافٹنگ کا بھی ایک پروجیکٹ پائپ لائن میں ہے. جی جو اپروو ہو جائے گا انشاءاللہ. اور وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کرے گا. جی فارسٹ ڈپارٹمنٹ کرے گا گرافٹ. اچھا, میں خوبصورتی جب بات کرتا ہوں شہر کی, وقت ہمارے پاس اتنا زیادہ نہیں ہوتا, تو درخت جو ہیں ہمارے شہر کی خوبصورتی کا سب سے بڑا سبب ہے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں, لوگ گھر بنا رہے ہیں, اور اب آبادی پہاڑوں پہ جا رہی ہے. اب پہاڑوں پہ جو درخت ہیں وہ کٹ رہے ہیں, اور انتظامیہ کی رٹ ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آتی. قانون تو موجود ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا, اور جس کا جہاں جی چاہتا ہے وہ پلاٹنگ شروع کر دیتا ہے, اور جہاں جی چاہتا ہے وہ درختوں کو کاٹ دیتا ہے. سو کاشف صاحب اگین بہت اچھا آپ کا سوال ہے, لیکن یہ کہ اس کے پیچھے ہمیں روٹ کاز دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا یہ جو معاملہ ہے کہاں سے وہ ہے. سو ایبٹ آباد آپ کو پتہ ہے اتنی زیادہ آبادی نہیں تھی. ایون اگر آپ ارتھ کوئک سے پہلے دیکھ لیں, ارتھ کوئک ایک میجر وہ تھا کہ جہاں سارے ریجن سے لوگ آئے ایبٹ آباد میں بسے. پھر سیکنڈ جو تھا وار آن ٹیرر میں آلموسٹ فرام آل اوور دا پروونس جو تھے لوگوں نے ادھر مائگریٹ کیا اور یہ سارا. سو آبادی ایک دم بڑی, جو ہمارا جہاں پہ جو مین شہر ہے آپ کو پتہ ہے چھوٹا سا شہر ہے, اس کے اندر جو لینڈ یوز ہے اس طرح سے پراپر نہیں ہے, اور آبادی کے بڑھنے سے آبویسلی جو جتنا بھی انفراسٹرکچر تھا شہر کا اس کے اوپر ایک میسو پریشر آیا.
جو کہ میرے خیال میں وہ شاید لے نہیں سکتا تھا، اور اتنی جگہ تھی لیکن یہ کہ لوگ بڑھ گئے اور اس حساب سے وہ چیزیں آ گئیں. ہم نے بیسیکلی یہ کیا ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارا جو مین گلیات کے ریجن کے لیے تو وی ہیو دس گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ان کے اپنے بلڈنگ بائی لاز بھی ہیں، سارے بھی ہیں، ٹی ایم ایز بھی ہیں ہمارے، ان کے ہیں. لیکن میں بالکل اس میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ شاید کہیں پہ قانونی سکم ہیں لاء میں، اور کہیں پہ پھر امپلیمنٹیشن کے پرابلم ہے. ہم بیسیکلی ابھی ایک ایکسرسائز کر رہے ہیں اور اس کو کمشنر ہزارہ لیڈ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا ریجن ہے، ایبٹ آباد ہے، چاہے ماؤنٹینس ایریز ہے، سو اس کو ہم انوائرمنٹلی سینسٹیو ڈکلیئر کروا دیں، اور ہم یہاں پہ پھر جو بھی ڈیولپمنٹ ہو وہ اسی ایک ہی ماڈل کے اندر ہو. یہاں کی جو ڈیولپمنٹ بنا دی جائے کہ بلڈنگ کی ہائٹ یہ ہوگی، اس طرح کی آپ بنائیں گے. سو جو یہاں کی جو وہ ہے ڈیولپمنٹ ہے، وہ ہمارا خیال ہے کہ جو باقی جگہوں کی ڈیولپمنٹ ہے اس سے فرق ہونی چاہیے. باقی جگہوں پہ اگر آپ کہیں پلینس میں ٹھیک ہے، اس پہ بھی قانوناً پابندی ہے کہ ایگریکلچر لینڈ نہ یوز کیے جائے، لیکن یہاں پہ تو لینڈ ادروائز بہت کم ہے، ایگریکلچر تو ختم ہی ہو چکی ہے، اسکیرس ہے جو ہے. سو وہی آپ والی بات، ہم ٹائم ٹو ٹائم اس کا انتظامی طریقے سے حل دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی 144 لگا دیا، کبھی باقی اس طرح کے ایکشنز لے لیے، بلڈنگ کنٹرول کو بھی اس طرح سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب تک اس کی وہ جو اس کے اندر قانونی جو سکم ہے وہ حل نہیں کر لیے جاتے. میری معلومات کے مطابق ایبٹ آباد میں 40 فٹ سے زیادہ بلڈنگ آپ نہیں بنا سکتے، 40 فٹ میں 4 منزلہ عمارت سے نہیں بنا سکتے. آپ ایبٹ آباد میں چلے جائیں، آپ میں خاص طور پہ اگر مثال دوں، فرنٹیر میڈیکل کالج کے ارد گرد بن رہے ہیں پلازا، 9 10 منزلہ بن رہے ہیں. تو کہاں ہے ہماری بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی؟ وہ کیوں نہیں کام کرتی وہاں پہ؟ بالکل، اگین میں نے جیسے کہا کہ جو ہماری شاید جی ڈی اے کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا جو بلڈنگ کنٹرول ہے وہ بہت تھورو ہے، اور باقی جو بلڈنگ کنٹرول ہے اس میں کچھ نہ کچھ ایشوز ہیں، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اور بیسیکلی گورنمنٹ کو بھی جو میں نے آپ سے ذکر کیا اس میں یہی سجیسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اوور آل ایک جو ڈیولپمنٹ فریم ورک ہے اس کے لیے ہم کریں. یہ جو سائلوز میں کام کرنا ہے کہ ایک ادارہ ہے وہ اپنے حساب سے کر رہا ہے، ٹی ایم اے اپنے حساب سے کر رہا ہے، کنٹونمنٹ بورڈ جی اس میں. سو یہ اس سلسلے میں اگین بات چیت ہوتی ہے، جو ہمارا آگے بھی ہم بات کریں گے جو خیبر پختونخوا سٹیز امپرومنٹ پروجیکٹ ہے، اس کے اندر ایبٹ آباد کے ایک ابھی والے حالت میں ایک ماسٹر پلان کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے کہ آپ اس کا ماسٹر پلان کس طرح سے وہ کریں. پہلے کوئی ماسٹر پلان ایبٹ آباد کا نہیں، پرانے زمانے کے جو چھوٹے موٹے پلان بنتے ہیں، لیکن ایبٹ آباد تو وہ ایبٹ آباد رہا ہی نہیں ہے، ایکسپینڈ کر گیا ہے. مطلب آپ کو خود پتہ ہے جو ایبٹ آباد کے رہنے والے ہیں پہلے کتنا ہوتا تھا اور ابھی کتنا ایکسپینڈ کر گیا. لیکن اس طرح کے ایک اس کی ضرورت ہے جس میں جتنی بھی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹیز ہیں، میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں، چاہے کنٹونمنٹ بورڈ ہے، چاہے ٹی ایم ایز ہیں ہماری، چاہے یہ باقی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، سو ایوری بڈی ہیز ٹو چپ ان. اس نے کرنا ہے اور اپنا رول پلے کرنا ہے. میں سیاحت پہ آتا ہوں تھوڑا سا. ظاہر ہے یہ سیاحت کے حوالے سے ہمارا شہر بہت زیادہ مشہور تھا، اور سیاحت میں جب ہم بات کرتے ہیں گلیات سے، اگر سٹی میں سب سے قریب ہمیں شملہ ہل پڑتی ہے، اور شملہ ہل پہ ظاہر ہے پہلے کام نہیں ہوا تھا، وہاں پہ ایک پارک بھی بنا دیا گیا، لیکن وہاں پہ مسائل ہیں. وہاں پہ مطلب قبضہ بھی ہوا ہے زمین پہ، جو سرکاری زمین ہے ہماری سول رق کی، قبضہ بھی لوگوں نے کر لی ہے، اور وہ پارک کے بھی مسائل ہیں. تو اس کو زیادہ ڈیولپ، اور درخت جو ہیں وہ کٹ گئے ہیں، اور آپ کی ڈسٹرکٹ کونسل کے لوگوں کی وجہ سے درخت کٹے ہیں. اس پہ اب آپ کچھ ایسا کر رہے ہیں کہ آئندہ درخت نہ کٹیں اور مزید درخت وہاں پہ لگائے جائیں؟ سب یہ جو درختوں کی کٹائی کی بات آپ نے کی ہے، سو اس کے اوپر تو بہت زیادہ فوکس ہے. میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو فارسٹ میجسٹریٹس ہیں، ہمارے اپنے ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنرز جو ہیں، سارے کے سارے، پہلے جب سٹارٹ میں یہاں پہ آیا ایک فارسٹ میجسٹریٹ تھا، میں نے اس کو 4 کر دیا اس سوچ کے ساتھ کہ وہ بہت زیادہ فوکس کے ساتھ کریں، اور اس پہ کوئی نہیں. فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہماری کلوز کوآرڈینیشن ہے، اور درختوں کی کٹائی کے اوپر تو بالکل زیرو ٹالرنس ہے. جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ قبضہ اور شملہ کا، دیکھیں جب شملہ پارک کو ڈیولپ کیا گیا ہے، جو ابھی جو ڈیولپ ہوا ہے تقریباً 700-750 کنال کی یہ لینڈ ہے، سو اس کے پیچھے بیسک آئیڈیا یہی تھا کہ جب آپ ڈیولپ کر لیتے ہیں، اس کے کچھ نہ کچھ کنٹور سامنے آ جاتے ہیں، اس کی باؤنڈری سامنے آ جاتی ہیں، سو دین اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ لوگوں کے لیے کہ اس کے اوپر اپنی حد جو ہے آگے کرنا اور اس طرح سے وہ کرنا. سو ایک تو اس سے میرا اپنا خیال یہ ہے بہت فائدہ ہوا ہے. ہم ایک دوسرا پارک اگین انڈر خیبر پختونخوا سٹیز امپرومنٹ پروجیکٹ
بنانے جا رہے ہیں جس میں ہمارا یہ خیال ہے کہ جو باقی ماندہ زمین ہے اس کی بھی سیفٹی اور سیکورٹی ہو سکے گی. لیکن جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ ٹورزم اور اس کے حساب سے پھر اس کو ڈیولپ کرنا یا مینٹین کرنا, اگین دس از این ایشو بیکاز شاید ہمارے جو ٹی ایم ایز ہیں وہ اتنے ویل ریسورسڈ اینڈ اکوپڈ نہیں ہیں کہ اس کو اس حساب سے مینٹین کر سکیں جس حساب سے اس کی مینٹیننس چاہیے. سو آؤٹ سورسنگ ایک آپشن ہے, اس کے اوپر ٹائم ٹو اس پہ میں بات کروں گا. لیکن ایک بات اور بھی ہے, اگر آپ نے شملہ ہل کو وزٹ کیا ہو تو وہاں پہ ایک سول رکھ ہے اور ایک ملٹری رکھ ہے. وہ ملٹری لینڈ ہے, وہاں پہ ملٹری والوں نے وہاں پہ باڑ لگا کے اپنی زمین الگ کر لی ہے. اس سے ایک تو شملہ پہاڑی کے حسن میں فرق پڑا ہے, لوگ وہاں تک لوگوں کو ایکسیس نہیں ہے, اور دوسرا جو ایک واکنگ ٹریک انگریزوں کے دور کا بنا ہوا تھا وہ درمیان میں وہ کٹ گیا ایک طرح سے. اگر ملٹری سے آپ بات کر کے, لینڈ تو انہی کی ہے اور ملٹری بھی پاکستان کی ہے, وہ اپنی باڑ ہٹا دیں اور وہاں پہ واکنگ ٹریک ایک بنا دیں, اور باقی جو آپ کا مانسیرا میں ایک فیزنٹری ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی, اس کو یہاں پہ شفٹ کر دیا جائے تو میرا خیال میں اٹریکشن بڑھ جائے گی ہمارے آنے والے جو ٹورسٹ ہیں ان کے. یہ اچھی سجیشن ہے کاشف صاحب, اور ان سے بات ہو سکتی ہے. ہم ہمیشہ ٹائم ٹو ٹائم مختلف ایشوز میں ان کے ساتھ کلوز کوآرڈینیشن میں رہتے ہیں, اور جہاں پہ ہماری میوچل اس کی لوگوں کی پبلک گڈ کی بات ہوتی ہے سو دے کوآپریٹ, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. فیزنٹری کا آپ نے بہت اچھا آئیڈیا دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہم وائلڈ لائف کا اس کے اندر ایک پروجیکٹ ہے, سو اس کو کرنا چاہتے ہیں. ہمارا پلان ہے کہ وہ آپ نے یہاں پہ دیکھا ہوگا جو سیزن میں یہ اپنا جو نتیہ گلی میں لالا زار پارک ہے اس کو یہ بات کر لیتے ہیں. پھر جیسے ہی سیزن آف ہوتا ہے سو وہ سارے جو جانور ہیں وائلڈ لائف جو قیمتی وہ ہیں سو وہ شفٹ کر دیتے ہیں ادھر نیچے. سو اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے بہت ایکٹیولی. ہم انگیجڈ ہیں وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. یہاں پہ جو لوکل وائلڈ لائف کے ہمارے آفیسرز ہیں ان کے ساتھ ہیں. سو انشاءاللہ یہ بھی پائپ لائن میں ہے بیکاز یہ ہو رہا ہے. لیکن ایک بریک پہ مجھے جانا پڑ گیا. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. شملہ پوائنٹ, اور آج ہم موجود ہیں جی ڈپٹی کمشنر آفس ایبٹ آباد میں طارق سلام مروت. ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے شملہ پارک کی. اچھا, کچھ ایسی بھی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ آپ کسی پرائیویٹ کمپنی کو دے رہے ہیں. ایک ہی مطلب سوال میں دو شقے میں شامل کر لیتا ہوں. ایک تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ لوگوں کو اس سے کیا فائدہ ہوگا اور ہماری گورنمنٹ کو یا ٹی ایم اے کو کیا فائدہ ہوگا, اور دوسرا جو ہماری سڑکیں ہیں خاص طور پہ اگر شملہ ہل کو جانے والی سڑک ہے اس پہ بہت زیادہ تجاوزات ہیں اور اس پہ بھی ہمیں کوئی آپریشن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کاشف صاحب دو الگ الگ سوال آپ کے ہیں. پہلا جو ہے وہ بیسیکلی جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جو اتنا بڑے ایریا کے اوپر ایک پارک ڈیولپ ہو گیا, اگلا بھی ایک ڈیولپ ہو رہا ہے, سو شاید ہمارا یہ خیال ہے کہ ٹی ایم اے کی ایک کیپیسٹی یا اس کے ریسورسز نہ ہوں کہ وہ خود سے اس کو مینٹین کر سکے. سو اس کے سلسلے میں آبویسلی ایک جو چوائس سامنے آتی ہے وہ آؤٹ سورسنگ کی ہے, پراپر اس کی ہے. اس میں تھوڑا سا اس میں ٹائم بیسیکلی لگا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے یہ جو سسٹم لوکل گورنمنٹ کا چینج ہوا ہے, الیکشن ہوئے ہیں, پہلے ایک قسم کا سسٹم تھا, ابھی دوسرا تحصیل لوکل گورنمنٹس آئی ہیں, اور آبویسلی جو ایسٹ جو ہیں بیسیکلی ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی آپ کو پتہ ہے لینڈ ہے, لیکن ڈیولپمنٹ اس کے اوپر پروونشل گورنمنٹ نے کی ہے آبویسلی. سو اس میں کوئی جو بھی ایک لیگل موڈیلٹیز ہیں وہ طے کی جا رہی ہیں. ٹی ایم اے اور لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اکارڈنگلی اس کو آؤٹ سورس کرے گا ایز پر دیئر اون بائی لاز. اس میں فائدہ تو باقی وہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ میں خود ایسا سول سرونٹ یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہم لوگ اس طرح سے کیپیسٹی ہماری نہیں ہے ہمارے اداروں کی کہ وہ اتنے بڑی چیز اس کو رن کر سکیں اور وہ سارا. سو اچھا ہے کہ اسے لوکل گورنمنٹس جو ہماری کنسرنڈ ہے اس کو ریونیو بھی آئے گی, اور اس کو ریونیو سے زیادہ شاید اس کا سب سے بڑا موٹیو یہ ہے. کسی کو اعلان ہو گیا یا ابھی بٹ ہونی ہے؟ نہیں, وہ پروسیس میں ہے. میں نے یہی کہا چونکہ یہ ہمارا الیکشن ہو گئے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ان کی جو ایسیٹس وغیرہ ہیں وہ آگے ڈسٹریبیوٹ ہونے ہیں کنسرنڈ تحصیل لوکل گورنمنٹس میں, اسی حساب سے پھر لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ انٹری فیس اتنی رکھ لیں کہ عام آدمی وہاں جا نہ سکے. میرا نہیں خیال وہ اس کو اسی طرح سے رکھیں گے. آبویسلی جب بھی کیا جائے گا سو اس چیز کو ضرور وہ خیال رکھیں گے کہ جو لوگوں کے لیے یہ بیسیکلی فیملیز کے لیے وائبل ہو, اس میں کوئی اس طرح سے نہیں ہے. وہ انٹری فی مقصد اس کا یہ نہیں ہے کہ پروفٹ کمانا, یہ مقصد ہمیشہ اس کا یہی ہے کہ ٹورسٹ کو اچھی فیسلٹیز دینا, ان کو ایک اچھا یوزر ایکسپیرینس دینا. سو انشاءاللہ اس کا
ख़्याल रखेंगे। उस सड़क के बारे में अगर आप कुछ बता दें, फिर हम शहर की तरफ आते हैं। सो सड़क की जहाँ तक बात है, आपने कहा कि उसके ऊपर तजावुज़ 2-3 दफ़ा रिक्वेस्ट आई हैं हमारे पास, और मैंने अपने रेवेन्यू टीम्स को कहा है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को, जो पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी बेसिकली इस रोड को देख रही है, कि उनके साथ मिल के जो एज़ पर देर वो है। सबसे पहली बात तो डिमार्केशन इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ वैसे ही ये हम अज्यूम नहीं कर सकते कि किसने कितनी इंक्रोचमेंट की है, क्या सारा है। सो वो इंशाल्लाह प्रोसेस शुरू कराने लगे हैं, डिटरमिन हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में ऑब्वियसली हम नोटिस वगैरह देते हैं, लोगों को कहते हैं कि वो वॉलंटरीली उसको रिमूव कर, अगर वो नहीं करते तो फिर फोर्सफुली करेंगे, लेकिन दिस इज़ इन आर नोटिस, बिल्कुल हमारे नोटिस में है, और हम ज़रूर इंशाल्लाह। सिटी में आ जाते हैं। एबटाबाद शहर जो है, जो बना था अंग्रेज़ों के दौर में, वो शहर अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन आज आपको पता है आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उस शहर के अंदर जो तजावज़ात हैं, आप अगर विज़िट करें, कभी मैं बार आ कह चुका हूँ इस पर, कि दुकानदार जो हैं एक तो अपनी हद से बाहर आ गए हैं, क्योंकि दुकानदार का शटर के बाहर कोई काम नहीं होता। वो 3-4 फीट अपना सामान बाहर रखते हैं, उसके आगे 7-8 फीट जगह छोड़ के फिर अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं, और सारा दिन उनकी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल 3-3, 4-4 मोटरसाइकिल लाइनों में लगा के वो बंद कर देते हैं पूरा रास्ता, और उस पर ये साल से ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन कोई इंतज़ामिया ऑपरेशन नहीं कर रही वहाँ पर। मैं काशिफ साहब, एक चीज़ जो मुझे बहुत, मैं होपफुल हूँ, ऑपरेशन आपको पता है कि होते रहे हैं टाइम टू टाइम, ये टेम्परेरी इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ हमारे TMAs भी करते हैं, टाइम्स हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स उनको लीड करते हैं, लेकिन ये कि परमानेंट सोल्यूशन समहाउ उस तरह से निकलता नहीं है, वो हो जाता है और फिर वो चीज़ जो है दोबारा डेवलप हो जाती है। जो मेन हमारा बाज़ार है उसके बारे में तो एक जो मेरे लिए मैं देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह उससे बेहतरी आएगी, वो ये कि हमारा खैबर पख्तूनख्वा सिटीज़ इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंदर इस जो हमारा मेन बाज़ार है उसको एक इलियासी मस्जिद और शिमला के साथ एक तीसरा टूरिस्ट पॉइंट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इन अ वे कि वो उसकी जो वॉकेबिलिटी है उसमें जो है वो इम्प्रूव की जाए, लोग जो है पैदल उसमें फिर सके। आपको पता है छोटा सा हमारा बाज़ार है, हिस्टोरिक है, बहुत तारीख़ी है, अंग्रेज़ के टाइम से अभी तक उसमें इमारत भी मौजूद हैं सारा। सो एक तो अगर वो वॉकेबिलिटी हम किसी तरीके से उसमें इम्प्रूव कर सकें, दूसरा ये कि और फिर ट्रैफिक मैनेज कर सकें। अगेन मैं लोगों को हमेशा ये कहता हूँ कि आप वॉकेबिलिटी इम्प्रूव कर देंगे, आप कह देंगे कि जी यहाँ पे सिर्फ पैदल लोग ही आएंगे, लेकिन यह है कि इसमें जितना जो ताजरों का ताउन चाहिए, ऑब्वियसली गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा शायद बाहर से जो कस्टमर्स हैं उनकी नहीं है जितनी उनकी ख़ुद वहाँ पे खड़ी होती हैं। सो वो सारे, लेकिन लोग मिलजुल कर अगेन कम्युनिटी के और उसका जो इम्पैक्ट है, और जिस तरह से हम देखते हैं बड़े बड़े शहरों में इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जब जहाँ पे ये नो व्हीकल जोन्स। इसमें एक सजेशन है कि जो एंट्री पॉइंट है हमारे शहर के, मेन एंट्री पॉइंट है आपका GPO है, आपका टांची चौक है, या उससे थोड़ा सा पीछे आप चले जाएं, वहाँ से आपके यहाँ शाहीन चौक से या बाकी जो एंट्री पॉइंट है वहाँ से आप ट्रैफिक जो है वो गाड़ियाँ अंदर ना जाएं, और अंदर जो है जबासा के पास आजकल जिस छोटी वो गाड़ियाँ आ चुकी हैं, वो रिक्शे टाइप इस तरह की गाड़ियाँ हों, जो लोगों को सामान के लिए अगर चाहिए तो वो बाहर उनको ला के दे। ये अच्छी सजेशन है काशिफ साहब। देखें, ये जब भी इस चीज़ को किया जाएगा, ऑब्वियसली प्रोजेक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो स्ट्रीट्स को इम्प्रूव करना या बाकी उसके एम्बियंस को इम्प्रूव करना, सो उसके साथ ये चीज़ शामिल होगी। बिकॉज़ अगर आप उसको इतना डेवलप भी कर लेते हैं और फिर भी इस तरह से ट्रैफिक को अंदर आने देते हैं, सो मेरे ख्याल में वो उसका फ़ायदा नहीं होगा। सो हमारी जो वहाँ पे ताजर हज़रात हैं उनके साथ भी सारी उनकी कोऑपरेशन हमारे साथ है, उसमें वो वॉलंटरीली रिमूव करेंगे जो जितनी, जैसे आपने जिक्र किया, छोटी मोटी जो उनकी इंक्रोचमेंट है। तजावुज़ात की बात करें, जी मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। वो जो एडिशनल चीज़ है आपने बात की कि एंट्री पॉइंट्स पे हम वो कराएं, एक तो वो है, दूसरा ये कि आपने देखा है यहाँ पे TMA प्लाज़ा हमारा बना है। सो TMA प्लाज़ा ये ऑपरेशनल हो जाएगा, उसमें गाड़ियों की पार्किंग की फैसिलिटी मौजूद है। मेरा अपना ख्याल ये है कि 1-2 हमें मज़ीद भी इस तरह के पार्किंग प्लेसेस प्रॉपर देखने पड़ेंगे, जिसके बाद बाकी बाज़ार इतना बड़ा नहीं है कि लोग उसमें फिर नहीं सकते, या वॉक को इतनी लंबी है कि लोगों को प्रॉब्लम होगी। अगर हम इन प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व कर सकते हैं और उसको कोई
اس کا جو ایمبیانس ہے, اس کا جو اپلفٹ اس طرح سے کر لیتے ہیں, لوگوں کو خود بہت مزہ آئے گا اس بازار. آپ نے جو بات کی ہے نا کہ مزید جگہ دیکھ رہے ہیں, آپ کے پاس تھانہ کینٹ اور اس کے ساتھ جو پرانی تحصیل ہے, یہ 100 کنال سے زیادہ میرے حساب سے زمین آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے, اور وہ کھنڈر ہیں سارے. وہاں پہ کچھ محکمہ مال کے لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, کچھ تھانے والوں کا قبضہ ہے اس پہ. یہاں پہ اگر ملٹی سٹوری ایک پلازا بنا دیا جائے جس میں 2 آپ, ایک گراؤنڈ فلور ایک مائنس نیچے آپ لے جائیں, وہاں پہ آپ پارکنگ دے دیں, اوپر آپ کے سارے سرکاری دفاتر جو ہیں وہ وہاں پہ شفٹ ہو جائیں, کرایہ دینے سے گورنمنٹ بچ جائے گی, پھر گورنمنٹ کو انکم بھی ہو جائے گی, اور اس پہ خرچہ بھی زیادہ نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہی اس کا نقشہ آپ اپروو کرائیں اور اس کے بعد آپ بکنگ کریں اور لوگ اس کو خرید لیں گے. یہ ٹھیک بات آپ نے کی ہے. سو میں نے جب بات کی ہے, سو یہ ساری جگہیں یا سارے جو آپشنز ہیں وہ انڈر کنسیڈریشن ہے, اور وہ انشاءاللہ اس کے ساتھ ڈف ٹیل کیا جائے گا. اگر اس پروجیکٹ میں کوشن موجود ہوگا سو اس کے ساتھ کیا جائے گا, نہیں تو پھر انڈیپینڈنٹلی اس کو ٹیک اپ کریں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ہول سم سولوشن ہوگا. ایک اگر پیچز میں کیا جائے گا تو شاید اس کا اس طرح سے وہ نہ نکلے, لیکن آئی ایم ہوپ فل کہ اس سے بہت فرق پڑے گا. اس سے بہت فرق پڑے گا. اچھا, تھوڑی سی بات کر لیں ہم گرلز کالج, ہمارا جو گرلز کالج ہے ایبٹ آباد میں, اس کے باہر ایک غیر قانونی سبزی منڈی اور عرصہ دراز سے قائم ہے. بہت مرتبہ آپریشن ہوا, اور ہمارے پرانے کمشنر صاحب آج کل سیکرٹری بلدیات ہیں ظہیر الاسلام صاحب کی ایک ویڈیو بھی بہت وائرل ہوئی کہ وہ خود اس میں شامل تھے جب وہ کمشنر تھے. لیکن وہ ہٹا کے آتے ہیں, اگلے دن وہاں پہ وہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ آوازیں کس رہے ہوتے ہیں, اندر بچیاں پڑھ رہی ہیں, وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں, چھٹی کے ٹائم پہ بچیاں ڈسٹرب ہوتی ہیں آنے جانے میں, اور وہ وہاں پہ اتنے زیادہ طاقتور ہیں کہ انتظامیہ بار بار فیل ہو جاتی ہے. یہ اب ٹھیک آپ نے بات کی. میں اس کو شاید اگر اس طرح سے کہوں طاقتور یا نا طاقتور تو ایک الگ بات ہے. اصل بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی اس طرح سے کوئی ایک سال سے ڈیولپ ہو جاتی ہیں, اب بعد ہم یہی مسائل اس کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں کہ جگہ توڑی ہے, لوگوں کو somehow جس طرح سے وہ عادی ہو جاتے ہیں اس اپنی روٹین اور اس سے ہٹانے کے لیے یا ڈفرینٹ سوچنے کے لیے حق سمجھ لگتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ ایک ڈفرینٹ آپ ان کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ چیز آپ کے حق میں ہے, سو اگر آپ یہ کریں گے تو شاید بہت بہتر ماحول میں بھی آپ کر سکیں. اب وہ آلٹرنیٹ امپورٹنٹ ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کو شفٹ کرنے میں یہ چیز تو امپورٹنٹ ہے, یہ ہے کہ ادھر سے شفٹ ہوں, لیکن یہ کہ کہاں پہ ان کو شفٹ کیا جائے. ایک بہت اچھا انیشیٹو جو میرے خیال میں لیا گیا ہے, اور اس میں بھی اگین اچھا ہے کہ لوگوں نے ایٹ لیسٹ سوچا ہے. 2 چیزیں جو آپ کی یہاں پہ جو مین سبزی منڈی ہے پلس جو آپ کا یہ جو جنرل بس اسٹینڈ ہے, سو اس کے لیے ٹی ایم اے جگہ جو ہے وہ ایکوائر کر رہا ہے اس کو بالکل شہر سے باہر اس چیز کے لیے. مسلم آباد پہ سنا ہے کہ سو وہ میرا اپنا خیال ہے کہ اس طرح کی چیزوں کا پرماننٹ سولوشن وہی ہوتا ہے. اور اس میں ایک یہ ہے کہ وہاں پہ فیسلٹیز اتنی دے دیں لوگوں کو کہ وہ خود ان کا دل کرے ادھر آنے کے لیے. ہمیں تھوڑا پرابلم ہوتی ہے, لوگ یوزڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ شہر ہے بس ادھر ہی سال سے وہ ساری زندگی ادھر اپنا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. سو جب آپ انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ ادھر سے شفٹ ہو کے یہاں پہ چلے جائیں, ان کے لیے تھوڑا سا مشکل لگتا ہے. لیکن یہ کہ کنونسنگ چاہیے ہوگی. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس میں جو ہمارے یہاں پہ ٹریڈ یونینز ہیں ان کے لوگوں کے ساتھ کر کے, اور کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, ہم کر پائیں گے. اگر ہم سب مسئلہ یہی ہے کہ ایک بندہ سڑک پہ بیٹھ جاتا ہے, سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ وہاں پہ اپنا بزنس کر رہا ہے, وہ سال تک بیٹھا رہتا ہے, اسے کوئی نہیں چھیڑتا, جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس کے بعد وہ اسے اپنا حق سمجھ لیتا ہے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. رٹ جو ہے وہ قانون کی ہونی چاہیے کہ بھئی جو سڑک ہے, جو گلی ہے جہاں پہ لوگ آنے جانے میں ڈسٹرب ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ بیٹھے کیوں؟ بالکل, یہ ٹھیک بات ہے, یہ ٹھیک بات ہے. سو اس ٹائم اس سلسلے میں نے آپ سے یہ ذکر کیا کہ ٹائم ٹو ٹائم یہ جو ہماری جو ٹائم ٹو ٹائم آپریشنز چلتے رہتے ہیں اگین, لیکن جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس کا پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. سو پرماننٹ سولوشن یہی ہوگا کہ آپ کوئی الٹرنیٹ جگہ دیں گے, آپ لوگوں کو پابند کریں گے ایک کو باقاعدہ تھرو این الاٹمنٹ پروسیس کہ جی یہ آپ کی جگہ ہے, ادھر سے اٹھ کے آپ نے یہاں پہ بیٹھنا ہے. سو جب تک میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر وہ چیز نہیں ہوتی اس طرح سے مشکلات رہیں گی. شاید ٹائم ٹو ٹائم تھوڑا بہت چھوٹا موٹا ایکشن کر کے ہم کر پائیں وہ چیز کر کے, لیکن اس کا جو پرماننٹ حل ہے وہ اسی طرح ہی ہوگا. اچھا, ایک اور چیز جس پہ بہت زیادہ شکایت ہے اور میں نے ایک بار آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا, ہمارا جو ایک نظام ہوتا تھا, ہم تو ظاہر ہے بچپن سے یہ سارے دیکھتے آ رہے ہیں, میجسٹریٹ باٹ چیک کرتے تھے جو
آپ کے کلو 2 کلو 3 کلو والے وہ جو لوہے کے باٹ ہوتے تھے وہ چیک کیے جاتے تھے. اس کے بعد یہ ڈیجیٹل کانٹا آ گیا. آج کل ڈیجیٹل کانٹے میں دکانداروں کے بقول جو ٹھیک ہیں وہ کہتے ہیں جی سب نے گڑبڑ کی ہوئی ہے, اور کوئی مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی بندہ مجسٹریٹ کو چیک کرنے جا رہا ہو. اس کے ساتھ ایک سوال اور ہے کہ آج سے 30 سال پہلے ایبٹ آباد میں گوشت کی ایک سیپریٹ مارکیٹ تھی جو اب بھی موجود ہے وہاں پہ, وہ اس کی ڈسٹرکٹ کونسل کی تھی, اب ڈی ایم اے کے پاس ہوگی, وہ خالی پڑی ہوئی ہے, اور تمام قصاب جو ہیں اور تمام مرغیوں والے جو ہیں وہ مین بازاروں میں آ گئے, اور ان کی وجہ سے وہاں پہ تعفن اور گندگی پھیلتی ہے. اس پہ کوئی اگر آپ کریں جو ویٹس اینڈ میجرز کی آپ نے بات کی, سو جس طریقے سے ہمارا پرائس کنٹرول ہے وہ ابھی تک ہمارے ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنرز کے پاس ہے, اسسٹنٹ کمشنرز کے پاس ہے. ویٹس اینڈ میجرز جو ہے اس کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے اور وہ چلتا رہتا ہے. جیسے آپ نے خود بات کی, جب آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, سو میں نے اسٹینڈنگ انسٹرکشنز ایشو کی تھیں کہ جب بھی آپ پرائس کنٹرول کریں, وزٹس کریں, سو اس میں یہ چیز بھی چیک کریں. ہمارے جو انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کے افسران ہیں, سو باقاعدہ ان کے جو روزہ بزنس میں ان کا یہ کام ہے کہ ویٹس اینڈ میجرز کو بھی وہ دیکھیں. سو لیکن یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جتنا پہلے وہ دیسی طریقے ہوتے تھے, لوگوں نے اسی حساب سے جو غلط کام کرنے کے لیے بھی ماڈرن طریقے نکال لیے. حالانکہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس طرح سے ایک ڈیجیٹل جو وینگ مشین ہے اس میں بھی اس طرح سے ہو, سو وہ کریں گے. لیکن آپ کی بات بالکل بجا ہے اور اس کے اوپر بہت فوکس کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز بھی بہت مہنگائی ہے, آپ کو پتہ ہے سارا. سو اگر لوگوں کو اس حساب سے وہ چیزیں نہ ملیں جو ان کا حق ہے, سو یہ تو ایک بالکل وہ ہے. سو اس کے اوپر بھی ضرور ہم کریں گے انشاءاللہ پراپر ایکسچینج. جی اس وہ گوشت مارکیٹ والا اگین ٹھیک بات ہے آپ کی. یہاں پہ چونکہ اگین ہم بہت بڑی بڑی چیزوں سے اس تک کبھی نہیں گئے, وہ ڈیولپمنٹ کی اس میں کہ جی ہم بلڈنگ کنٹرول یا بلڈنگ یوز یا اس میں کسی مارکیٹ میں کیا یوز ہوگا, کون سی مارکیٹ میں کیا ہوگا. یعنی ارسٹوائل اچھے ٹائم ہوتے تھے, آبادیاں کم ہوتی تھی, سو اس طرح سے وہ چیزیں چل جاتی تھی. لیکن آپ کا یہ پوائنٹ صحیح ہے کہ یہ نہیں کہ جی ہر جگہ پہ جس کا جو دل کرے وہ اپنا شروع کر دے. ریٹس کی بات دیکھ لیں آپ, ریٹس ہر دکاندار کا اپنا ریٹ ہے, وہ اپنا ہے. ریٹس کے اوپر بھی اگین آپ نے بات کی ہے, سو اس پہ میرے خیال میں کنٹینیوسلی ہمارے نہ صرف فائنز بلکہ ایف آئی آرز اور ایون امپریزنمنٹ تک ہم انشور کیے ہیں اور ہر مہینے وہ کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ جس حساب سے اوور آل جو آپ اگر ایک اکنامک کنڈیشن دیکھیں, مطلب ڈیلی بیسس پہ اس میں ایک فلکچویشن آ رہی ہے. سو سم ہاؤ جو ہمارے جو پیرشیبل آئٹمس ہیں وہ ڈیلی اس کا آکشن ہوتا ہے, ہمارے میجسٹریٹس وزٹ بھی کرتے ہیں, جاتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں. لیکن یہ کہ جو نان پیرشیبل آئٹمز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسپیشلی وہ چیزیں جس کو کہیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے یا جو چیزیں اس حساب سے نہیں ہیں, سو ان کے ریٹس پہ. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک بیلنس رکھیں, لوگوں کو بھی جتنا ریلیف پہنچا سکیں وہ ہم پہنچائیں, اور ساتھ ساتھ جو ہمارے جو مشکلات ہیں ایون ہمارے جو ٹریڈرز ہیں, سو اس کو بھی ذہن میں رکھیں. بیکاز اکنامک کنڈیشن جو ہے وہ اس حساب سے ہے کہ آپ ایک ہی مطلب آبویسلی جو ہماری جو ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی ہے, سو آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ ڈیلی بیسس پہ وہ ریٹس دیں نان پیرشیبل کی. اسپیشلی تھوڑا سا گیپ دینا پڑتا ہے سارا, اس گیپ میں ہی اتنی چینج آ جاتی ہے جس حساب سے ہمارا اوور آل ایک ڈالر کا چل رہا ہے, باقی ساری چیزیں چل رہی ہیں. لیکن یہ کہ ہم کوگنیزنٹ ہیں, اور اس میں نے اسپیشلی کہا ہوا ہے کہ جو لوگ جو ہورڈنگ کرتے ہیں, جو اس کو اپنے ناجائز منافع کے لیے یوز کرتے ہیں, جو غلط چیزیں بیچتے ہیں, غلط چیزیں مطلب مضر صحت, کم قیمت زیادہ قیمت تو ایک مسئلہ ہے نا, لیکن یہ کہ وہ ایکسپائرڈ آئٹم بیچتے ہیں. سو اس طرح کی چیزیں اس میں ہماری جو یہاں پہ حلال فوڈ اتھارٹی ہے ان کو میں نے کہا ہوا ہے کہ ہمارے خوش قسمتی ہے کہ ابھی انہوں نے تھوڑا بہت اپنے آپ کو ٹیکنالوجیکلی زیادہ ایکوپ کر دیا ہے. ان کے پاس موبائل لیبس بھی آ گئی ہیں, دیر اینڈ دین موقع کے اوپر وہ ٹیسٹنگ ہو جاتی ہے, پتہ چل جاتا ہے کون سی چیز ٹھیک ہے کون سی نہیں. سر ایک بیکریز کے بارے میں ایک گزارش کروں گا. بیکریز جتنی بھی ہیں ان کے لیے ہوتا ہے کہ ان کا جہاں پہ یہ اپنا سامان بناتے ہیں کہ وہ آبادی میں نہ ہو, کیونکہ اس سے افیکٹ ہوتی ہے آبادی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر کے اندر انہوں نے گودام بنائے ہوئے ہیں, وہاں پہ کوئی چیک نہیں ہے, یہ وہاں آبادی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے, وہاں پہ یہ سامان بناتے ہیں اور کوئی چیک نہیں کر رہا. بات آپ کی صحیح ہے. وہ اگین ہماری چونکہ یہ ہماری حلال فوڈ اتھارٹی کا اس کا پورا مینڈیٹ, یہ فوڈ سٹفس جتنے بھی ہیں اس کو چیک کرنا ہمارے میجسٹریٹس اس کے ساتھ کرتے ہیں. آئیڈیلی نہیں ہونا چاہیے. آئیڈیلی
कोई भी जो इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटी है या उस तरह की एक्टिविटी जिससे वहाँ के रहने वालों के लिए, अब हमने देखा है मसले मसाइल बने हैं, छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ होती हैं, उसमें कोई मसला हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में तो ये रूटीन है, लाहौर कराची आप सुनते रहते हैं पिंडी में इस तरह से मामलात हो जाते हैं वहाँ पे। सो यहाँ पे भी हम नहीं कर सकते। लेकिन अगेन आप सोचें कि शहर कितना है हमारा, मतलब उसको वो जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाहर नहीं निकल रहा है, सो उसके लिए लेकिन ये कि आपकी बात बिल्कुल पॉइंट वेल टेकन। इस पे बात करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। के बाद एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शिमला पॉइंट आज एबटाबाद में और DC ऑफिस में मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर तारिक सलाम मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं और डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के हवाले से उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, मैं बाज़ार की बात कर रहा था, चलें उसको यहाँ पर छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। बल्दियाती इंतखाबात हुए कुछ अर्सा पहले, लेकिन अभी तक वो हमारी जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो फ़ाल नहीं हो सकी। फ़ंड्स का कुछ भी नहीं पता, तहसील नाज़िम को अपने इख्तियारात का नहीं पता, नीचे जो चेयरमैन इलेक्ट होके आए हैं उन्हें नहीं पता कुछ भी। क्या गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं है या कोई फंड्स का इशू है? ये बहुत ही अहम सवाल है काश साहब आपका। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि ये जो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स हैं ये दस्ते बाजू बनते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के ओवरऑल वो सारे मामले में। और हमारे ये छोटे छोटे जितने भी मसाइल हैं ये अगर इसी लेवल पे हल हो जाएं तो शायद हम ऊपर उससे ज़्यादा इतनी मेहनत गवर्नमेंट को ना करनी पड़े। सो सबसे पहले जो एक चीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए कि इस गवर्नमेंट ने जो तहसील लेवल पे तहसील लोकल गवर्नमेंट्स की एक वो दी है, एक मयार दिया है कि इस लेवल पे हम लेकर जाएंगे और फिर इलेक्शन हुए, बाकायदा इलेक्ट हो गए। सो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी और एम्बिशियस स्टेप है। मैं आपको कहूँ मतलब हम बमुश्किल अभी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स की एक सोच जो थी उसके ऊपर किसी न किसी तरीके से आफ्टर ऑल स्टार्ट हुआ है, एक इब्तिदा हुई है जी। सो अभी तहसील लोकल गवर्नमेंट, सो ये जो मुश्किलात हैं ये अभी वाली हैं, दीज वर नेचुरल, मतलब ऐसा नहीं है कि ये परसीव नहीं की जा रही थी या किसी को। ज़ाहिर बात है एक सिस्टम थोड़ा बहुत चलता सो उसमें पता चलता कि जी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कहाँ पे कानून में कोई इशू है, कहीं पे बाकी इम्प्लीमेंटेशन के मसाइल हैं। सो ये आने थे। मेरे ख़्याल में इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हमें बहुत होपफुल होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकल गवर्नमेंट्स इन प्लेस हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट मरहला था वो हो गया है। जो छोटी मोटी उसकी कानूनी वो है वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। आहिस्ता आहिस्ता जो उनका जो डेवलपमेंट का मामला है वो सारी चीज़ें उन तक पहुंच भी रही हैं। अपने अपने मामलों में उनको सारा इख्तियार भी बना दिया गया है और अपने हिसाब से उनको वो चीज़ें। जो सबसे अहम चीज़ है इस मामले में जो जिसका जिक्र आपने भी किया कि शायद उनको पता नहीं है और उनको, वो है इन लोकल गवर्नमेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग। सो उस कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए न सिर्फ जो कि हमारा प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है बल्कि ओवरऑल अपने जो डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, बाकायदा इनको बताया जा रहा है कि किस तरीके से आपने ये लोकल गवर्नमेंट्स चलानी है, कैसे वो सिस्टम ने फंक्शन करना है। बिकॉज ऑब्वियसली कुछ थोड़ा सा टाइम लेगा ये सिस्टम जो है मामूल पे आते हुए और चलते हुए सारा। जहाँ तक हमारी यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट जो हमारी अपनी कैपेसिटी में है हम क्या कर सकते हैं, मैंने तो अपनी तरफ से अपने जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं इवन बाकी महकमों के लोग हैं उनसे मैंने ये चीज़ की हुई है कि हमारी चाहे जितनी भी कैंपेन हो जिसका ताल्लुक़, चाहे वो पोलियो है, चाहे हमारा जो कोविड था, चाहे बाकी इस तरह की कैंपेन्स है। अभी हमने यहाँ पे टाइफाइड की कैंपेन, डेंगू का है सारा, या उसके अलावा जितने भी वो मामलात जहाँ पे हमें लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है। सो मैंने उनको ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि हमने एक कदम बढ़ के इनको इन्वॉल्व करना है अपने साथ। एक बहुत बड़ी ह्यूमन रिसोर्स है। ऑब्वियसली जितने भी हमारे नाज़मीन बहुत हमारे यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, जो मेयर्स हैं, तहसील मेयर्स हैं, इवन जो बाकी हमारे काउंसलर्स हैं, सो ऑब्वियसली अगर वो इलेक्ट हो के आया है सो उसकी कुछ ना कुछ अपने इलाके में से है, कोई ना कोई लोग उसको फॉलो करते हैं, उम्मीद रख रहे हैं, उनसे सुनते हैं। सो बिल्कुल, सो उनको हम हर हिसाब से अपने साथ इन्वॉल्व कर रहा हूँ। मेरा ख़ुद अगर आप ऑफिस में डेली का अगर आप देखें तो मेरे ख़्याल में कम से कम 30 से 40 जो है जो काउंसलर्स हैं या इससे जो लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं। लेकिन और मैं हमेशा लोगों से ये जिक्र करता हूँ कि आप इस सिस्टम की ब्यूटी
کا ذرا وہ دیکھیں کہ آج تک جب سے یہ ان لوگوں نے حلف لیا ہے کہ آج تک کوئی ایک بندہ اپنے کسی ذاتی کام کے لیے میرے پاس نہیں آیا کہ یہ مسئلہ ہے، وہ ہمیشہ کلیکٹیو مسائل. تو یہ ایک بہت ہی خوشی کی بات ہے اور اس کو میرے خیال میں ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چائیے. وقت لگ جائے گا کتنا؟ میرا اپنا خیال ہے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، لیکن ابھی چونکہ انیشل ٹائم تھا، آپ کو پتہ ہے. پھر ایک ایشو یہ ہوتا ہے انیشل جب مارچ میں الیکشن ہوئے، پھر اس کے بعد لیتے لیتے 2 مہینے گزر گیا، فائنینشیل ایئر ختم ہو رہا ہوتا ہے سرکار کے. تو یہ بھی آپ کو پتہ ہے ایشوز ہیں. ایک چیز فائنینشیل ایئر وائز چلتی ہے، پھر فائنینشیل ایئر دوسرا شروع ہو گیا. اوور آل بھی کچھ ہماری اکنامک کنڈیشن آپ کو پتہ ہے اب وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ جی آپ میسو ڈیولپمنٹ اور اس طرف وہ کر سکیں. سو وہ چیزیں میرے خیال میں وہ اسٹریم لائن ہو جائیں گی. اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ یہ اپنے کام کو سمجھیں. جیسے ابھی ہم جو آپ کے پروگرام کے سٹارٹ میں ہم نے بات کی بلڈنگ کنٹرول کی اور اس طرح کی چیزوں کی رٹ کی، یہ سارا سو آپ کو پتہ ہے یہ سارے جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹیز ہیں، ٹی ایم ایز ہمارے تحصیل لوکل گورنمنٹ جو ہیں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، وی ایکسپیکٹ کہ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے جو کہ ادروائز ایک امپریشن ہے کہ شاید ان کے ہوتے ہوئے وہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں، جو کہ میرا خیال ہے کہ نہیں ہوتے، بیکاز ایک برج کا کردار ادا کرتے ہیں. اگر یہ لوگ ان کے ساتھ جیسے ٹریڈ یونینز ہیں، ٹریڈرز ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بازار کی مثال دی، سو obviously ان کے ہیلپ کے بغیر ہم نہیں کر سکتے. سو ان کی انوالومنٹ ہوگی، یہ ہمارے ساتھ انتظامیہ کے ساتھ مل جل کر اپنا وہ کردار ادا کریں گے. سو ہم اس طرح کے پروجیکٹس جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کی پوزیشن میں. اچھا، ہمارے صوبے میں یا پورے پاکستان میں پاکستان سپورٹس بورڈ بہت عرصے سے کام کر رہا ہے. ہم جس دور میں کھیلتے تھے اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ڈپٹی کمشنر کے پاس فنڈز آتے تھے، سپورٹس بورڈز کے ساتھ مل کے مختلف ایونٹ منعقد کرائے جاتے تھے. لیکن خاصے عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی سپورٹس ایکٹیویٹی اس طرح کی بڑی ہم نے نہیں دیکھی. کوئی فٹ بال کا، کوئی ہاکی کا ٹورنامنٹ بڑا نہیں دیکھا جس میں یہ فنڈز استعمال ہو رہے ہوں. آپ کے پاس فنڈز ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے؟ اب اچھا سوال ہے. فنڈز سپورٹس چونکہ ڈیولپ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے پاس ہی آتا ہے، لیکن ان کی کچھ ایکٹیویٹیز جو ہیں پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے، پروونشل سپورٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اسپانسر ہوتی ہیں. کچھ چھوٹے موٹے لیول پہ ہم یہاں پہ کرتے رہتے ہیں. میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ مارچ میں ہم نے بہت بڑا چنار فیسٹیول کرایا ایبٹ آباد میں. سو میرے خیال میں پہلا تھا، اور وی ہوپ کہ انشاءاللہ جب مارچ آیا کرے گا تو اس کو ریپلیکیٹ کریں گے. ساری اسپورٹس ہم نے کرائی، ہم نے اس میں ٹریڈیشنل اسپورٹس کرائی، ہم نے ایون ٹینٹ پیکنگ تک کروائی، باقی بڑے بڑے ایونٹس کیے. جو گلیات کا جو ہم نے وہاں پہ سائیکل ریس تھی، میراتھن تھی، وہ چیزیں کروائیں. سو اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی جو ہمارے اس طرح کے فیسٹیولز ہیں، چاہے اسپورٹس کے ہیں، اسپورٹس کی کچھ ایکٹیویٹیز ابھی پلانڈ تھیں. سمر اسپورٹس فیسٹیول ہم نے کرایا مئی جون میں. کچھ چھوٹی موٹی ہماری ایکٹیویٹیز پلانڈ تھیں، لیکن یہ فلڈ کا آپ کو پتہ ہے وہ آ گیا. سو تھوڑا سا ماحول اس طرح کا بن گیا تھا کہ گورنمنٹ نے بھی کہا اور ہم نے بھی سوچا کہ شاید ہم یہ ریلیف ایفرٹس بہت ضروری ہیں کہ ہم اس ٹائم پہ وہ ماحول آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے. ہمارے اپنے ریجن میں اوپر دونوں کوہستان سیویئرلی افیکٹڈ تھے. سو ہم سارا وہ ریلیف ایفرٹ میں لے کے ہوئے تھے. لیکن انشاءاللہ ہمارے پائپ لائن میں ہیں. ہم نے فیسٹیولز جو ہیں پاکستان لرننگ فیسٹیول کروایا مارچ میں. ابھی ہمارا ایبٹ آباد لٹریچر فیسٹیول کرانے کا پلان ہے. ہمارا جو ڈسٹرکٹ یوتھ آفس ہے پلس جو ہمارا ایون سپورٹس والا ہے، سو اس میں پورے پاکستان سے ہم لوگوں کو، یہ بھی ہمارا پلان تھا، لیکن اگین بیکاز آف دا فلڈس ہم نے اس کو تھوڑا پوسٹ پون کیا ہے. سو ہم کوشش کر رہے ہیں، مناسب ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ شاید آنے والے مہینے 2 میں یا ایون اگر آپ نے فلڈ کی بات کی، یہاں پہ جو لوگوں کو نقصان ہوا تھا، لوگوں کے گھر گر گئے، باقی نقصانات ہوئے، اس پہ رپورٹس بھی بنائی گئیں، وہاں پہ سارا کچھ، لیکن آج تک وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں کوئی ریلیف ملے. جی آپ نے یہ وہ کی تمام لوگوں کی تسلی کے لیے کہ ہم نے باقاعدہ جو اسیسمنٹ گورنمنٹ کا طریقہ کار تھا، اور اس دفعہ انہوں نے ڈیٹیلڈ ایک کمپوزیشن کے ساتھ کمیٹیز بنائیں. آن لائن سارا وہاں پہ وہ ہوا. ایون آرمی کے لوگ اس میں شامل تھے، باقی ہمارے ڈپارٹمنٹس کے لوگ شامل تھے. ایک نقصان والی جگہ وزٹ کیا گیا اور ساری رپورٹ جو ہیں سبمٹ کی جا چکی ہیں گورنمنٹ پہ. لوکلی پہلے ہوتا تھا، ادھر ہی ہوتا تھا، لیکن گورنمنٹ نے چونکہ آپ کو پتہ ہے پورے صوبے میں مسئلہ بن گیا تھا، سو انہوں نے تھوڑا سا طریقہ کار چینج کیا ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے کہ ادھر ہی پی ڈی ایم اے سے اپروو ہو کر ڈائریکٹ بینک آف خیبر میں جائے گا اور ادھر سے پھر ان کو کانٹیکٹ کر کے تھرو چیک یا وٹ ایور جو بھی وہ سسٹم کریں گے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مہینے سے زیادہ ٹائم نہیں لگنا چاہیے. یہ بھی میں نے بہت زیادہ بتا دیا ہے. صرف ایک ایشو ہے جو کہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ایبٹ آباد کے لوگوں کے لیے.
چونکہ کافی ساری جگہیں ایسی ہیں جو ایبٹ آباد کے مقابلے میں بہت افیکٹڈ ہے، آپ کو پتہ ہے. سو گورنمنٹ کی شاید پرائیورٹی یہ ہے کہ ان کو وہاں پہ پہلے کیا جائے. سو بیکاز آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے بہت مہربانی کی، ایبٹ آباد جو ہے اس حساب سے افیکٹ نہیں ہوا جس حساب سے باقی جگہیں، لیکن یہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. مطلب جلدی اس میں. اچھا، ایک چیز جو عام ایک تاثر ہے کہ بھئی بیوروکریسی اور منتخب عوامی نمائندے جو ہوتے ہیں، چاہے وہ بلدیات کے ہوں، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کے ہوں یا قومی اسمبلی کے، ان کی کوارڈینیشن آپس میں نہیں ہوتی اور اس سے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے کہ کوئی ایسا معاملہ ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا کوئی وہ ہے. مطلب آئسولیٹڈ ایگزامپلس تو ہو سکتی ہیں، لیکن جنرلی اس طرح کی سچویشن نہیں آتی بہت کلوز، بیکاز ان کا بھی آپ کو پتہ ہے کام ہے، اسپیشلی ڈیولپمنٹ جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ خود دیکھ رہے ہوتے ہیں، پروونشل گورنمنٹ کو اپروچ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ جو ڈسٹرکٹ لیول کا یہ زیادہ امپلیمنٹیشن کا ہے. سو امپلیمنٹیشن میں آپ کو پتہ ہے جو ڈائریکشنز آپ کو آتی ہیں، جس حساب سے گورنمنٹ آپ کو ایک لائن آف ایکشن دیتی ہے، سو آپ اسی حساب سے کرتے ہیں. سو موسٹ آف دا ٹائمز یہ سچویشن نہیں آتی. کبھی کبھی ون آر ٹائم آپ کو پتہ ہے وہ ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ وہ ایکسیپشن ہے میرے خیال میں، نارم نہیں ہے. اس کو نہیں، ہم جنرلائز نہیں کر سکتے. یہ جو آپ نے بات کی ہے، بہرحال چھوٹے موٹے ایٹ ٹائمز ایشوز ہو جاتے ہیں. بحیثیت ڈپٹی کمشنر میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ ہمارے شہر کے لیے، ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے لیے کوئی آگے کے جو منصوبے، جو پلاننگ آپ لوگوں نے کی ہے، جو جہاں پہ لوگوں کی بہتری ہو، اس شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہو، اگر شیئر کریں آپ. میرا اپنا خیال یہ ہے کاشف صاحب، اگین ریلیونٹ ہے بہت بڑا سا، جو خیبر پختونخوا سٹیز امپرومنٹ پروجیکٹ ہے، جس کے اندر کوئی 4-5 میجر کام ہونے جا رہے ہیں اس شہر میں. اگر وہ صحیح معنوں میں امپلیمنٹ ہو جائیں، ٹائملی ہو جائیں، وداؤٹ اینی فردر وہ جو آپ کہتے ہیں ڈیلیز، اور اس میں جو بھی کچھ جو مشکلات ہیں اس کے ہو جائیں، سو اس سے اس شہر کی ڈیولپمنٹ پہ بہت بڑا اثر پڑے گا. میں آپ کو گنواتا ہوں. میں نے آپ سے کہا کہ شہر کا جو ڈرینیج کا ماسٹر پلان ہے وہ اسی کے اندر بنا ہے. جو ہے اس میں آپ کی ساری یہ جو فلڈنگ کی پرابلم ہو جاتی ہے، ایشوز ہو جاتی ہے، آپ سے نالوں پہ جو قبضہ، وہ ظاہری بات ہے قبضہ تو اس کو ٹھیک کیا جائے گا، پھر اس کو ڈرینیج کو ٹھیک کیا جائے گا، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. سو یہ ایک سب سے پہلے بہت بڑا ہوا ہے. دوسرا جو ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا سسٹم. آپ کا ابھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے بہت زیادہ پش کر رہے تھے. سو وہ جو واسا کا دائرہ کار جو ہے 4 کے بجائے 12 یونین کاؤنسلز تک کر دیا گیا. ابھی آپ کے شہر میں جو ہے ایک واسا کی جورسڈکشن ہے سالڈ ویسٹ میں، ایک کینٹونمنٹ بورڈ کی. سو تیسری کوئی چیز جو ٹی ایم اے وغیرہ ختم ہو گئی، اس ایک تو بہت میرا اپنا خیال ہے بہت بہتری آئے گی. ٹھیک ہے 3-4 مہینے لگیں گے. واسا کا کام بہت اچھا ہے، وہ ہم نے دیکھا ہے. جی بالکل. سو وہ چونکہ پہلے آپ کو پتہ ہے ملٹیپل جورسڈکشنز تھی، پرابلمس آتی تھی. سو یہ بہت بڑا کام ہوا ہے. اور اس کی چونکہ یہ جو کے پی سپ کے جو پروجیکٹس ہیں، اس کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ بھی مینلی واسا کے ذمہ ہے. مطلب وہی اسی ایک ادارہ ہے جو اس کو کر رہا ہے. سو اس میں یہ دوسرا آپ کی جو پانی کی چونا واٹر آپ کو پتہ ہے سپلائی ہے، اس کی کیپیسٹی کو ڈبل کیا جا رہا ہے. اس کے اندر جتنی بھی آپ کی واٹر سپلائی کی لائنیں ہیں وہ چینج کی جا رہی ہیں. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں آپ سے کہا آپ کا اسٹیٹ آف دا آرٹ جو آپ کا یہ جو سیلڈ والا وہ ہے، اس کو شفٹ کیا جائے گا ٹو اٹس نیو لوکیشن جو دم توڑ میں ہونے جا رہی ہے، اور وہاں پہ اس کی ٹریٹمنٹ کی جائے گی. مطلب وہی وہ جو ہم کہتے ہیں کہ جو ویسٹ ہے پوری دنیا کے لیے ویسٹ جو ہے ایک ایسٹ سمجھا جاتا ہے، ہم یہاں پہ ویسے ہی اس کو ضائع کر دیتے ہیں. سو اس کو یوز کیا جا سکتا ہے انرجی بنانے کے لیے، کوئی دوسرے کاموں کے لیے. سو یہ سارے کام ہیں. اور اس میں ہوپ فل اس وجہ سے ہوں کہ چونکہ اس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ بہت کلوز کوآرڈینیشن ہے. ان کی اپنی اس میں جو بیسٹ ایکسپرٹیز ہیں، جو بیسٹ پریکٹسز ہیں انٹرنیشنل، اس کو ریپلیکیٹ کیا جا رہا ہے. ہمارے حد تک جو ڈپٹی کمشنر آفس کا یہ کام ہے کہ اس میں ہم نے فل جو اسسٹنس ہے وہ دی ہوئی ہے، چاہے وہ لینڈ ایکوزیشن کے معاملات ہوں، چاہے وہ لوگوں کو ڈیو کمپنسیشن دینے کے معاملات ہوں. بیکاز آپ کو پتہ ہے ورلڈ بینک اس کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اگر وہ کرتے ہیں. سو وہ ساری چیزیں پائپ لائن میں ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ جو پروجیکٹس ہیں جو پہلے بھی جن کا ذکر ہوا انڈر خیبر پختونخوا سٹیز امپرومنٹ پروجیکٹ، اس سے اس شہر کی تقدیر بدلے گی انشاءاللہ. کے پی صرف ایبٹ آباد کے لیے یا باقی صوبے کے شہروں؟ اس میں جو 3 مین ڈویژن ہیڈ کوارٹر ہیں، سوات ہے، اس میں کوہاٹ ہے اور ایبٹ آباد ہے. لیکن ایبٹ آباد انہوں نے پرائرٹائز کیا ہوا ہے بیکاز آف اٹس امپورٹنس اور اس کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے. سو وہ ہے، اور ہم انشاءاللہ بالکل فاسٹ ٹریک کیے ہوئے ہیں. ایک اور ایشو ہے جس پہ سیاست بھی بہت کی جاتی ہے، ایبٹ آباد کا انٹرچینج. ایک تو انٹرچینج ہمارے پاس ہے، اس پہ صوبائی حکومت جی اتنے کروڑ ہم نے رکھ لیے، مرکزی حکومت جی اب ہم سروے کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے آپ تو ہر چیز سے اویئر ہیں، تو بتائیں گے کہ یہ معاملہ ہے بھی کہیں بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے.
اس میں بالکل بات صحیح ہے. پروونشل گورنمنٹ نے بھی اپنا کوئی ایک چھوٹا موٹا پلان ہمارے یہاں پہ پبلک ریپرزینٹیٹیوس ہیں انہی کی اس کے اوپر وہ رکھا ہے. NHA کے بھی یہ علم ہے. میرا اپنا اس کے بارے میں اگر آپ مجھ سے آنیسٹ اوپینین لیتے ہیں سو اسی ٹائم پہ بن جانا چاہیے تھا جس ٹائم پہ جب بن رہا تھا. سو اب لیکن ابھی بھی اس کی بہت ضرورت ہے. مطلب آپ نٹ ایز ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد ادروائز بھی مجھ سے کامن سٹیزن کی حیثیت سے پوچھیں جو کہ ایبٹ آباد آتا جاتا ہے. سو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک آپ نے حویلیاں میں رکھا ہے, ایک کلندر آباد میں رکھا ہے. سو دیر مسٹ بھی ہری پور میں 4 ہے. سو دیر مسٹ بھی. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ایسی جینون ڈیمانڈ ہے جو کہ پوری ہو جائے گی. لیکن کچھ اس پہ کام ہو رہا ہے. NHA بھی اس میں دیکھ رہے ہیں. NHA بیچ میں بھی یہ ہمارا یہ سبزی منڈی کے پاس ایک وہ آپشن تھا کہ جی وہاں پہ وہ کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ جو پروونشل گورنمنٹ کا آپ نے خود ذکر کیا اس دفعہ ADP میں آیا ہوا ہے. لیکن لیٹس ہوپ کہ مٹیریلائز ہو جائے اور دونوں جو آرگنائزیشنز ہیں چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ کی CNW ہے یا جو ہمارا NHA ہے سیم پیج پہ ہوں اور یہ لوگوں کے لیے اس چیز کو ہمیں جہاں جہاں پہ موقع ملتا ہے سو ہم اس کو ضرور فلیگ کرتے ہیں, بتاتے ہیں اور اس کو پش کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. وقتی طور پہ اگر اس طرح کر لیا جائے وہ جو ہمارا نیچے بنا ہوا ہے مسلم آباد میں جو سڑک آ رہی ہے اس سے تجاوزات اگر ہٹا دیے جائیں یہاں پہ فوارہ چوک تک تو کم از کم لوگوں کے لیے آسانی ہو. خاص طور پہ جو ہمارا نیچے آتا ہے سلہٹ کا ایریا وہاں پہ اگر اس کو ٹھیک کر دیا جائے تو اوکاٹ صاحب وہ بات ٹھیک ہے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے یہاں پہ بہت زیادہ میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا لیکن یہ جو ایگزسٹنگ ہماری KKH جو آ رہی ہے جو آپ نے ذکر کیا سو اس کا رائٹ آف وے بہت توڑا ہے. اب وہ لگتا ایسے ہی ہے کہ جی ساری تجاوزات ہیں اور وہ سارا لیکن اس کا اتنا زیادہ رائٹ آف وے نہیں ہے. سو جب بات آتی ہے نا اس روڈ کو بھی ایکسٹینڈ کرنے کی سو جب گورنمنٹ یا NHA یا کوئی بھی دوسرا ادارہ پیچھے صرف اسی وجہ سے ہٹتا ہے کہ اس کی جو لینڈ ایکوزیشن کی کاسٹ ہے بیکاز اگر رائٹ آف وے نہیں ہے لوگوں کی اپنی ذاتی ملکیت ہے تو پھر آپ کو ایکوائر کرنی پڑے گی اور اس کے پیسے دینے پڑیں گے. سو بجائے یہ کہ میرا اپنا خیال ہے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر اپنی انرجیز وہ کرے دیٹ کین بی کیپٹ ان پائپ لائن. اگر ریسورسز ہوں فنڈز اویلیبل ہوں سو وہ بھی انڈرٹیک کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ انٹرچینج والا بہت اچھا ایک جو کامن لوگوں کی ایک شکایت ہے انتظامی افسران جو ہوتے ہیں اسسٹنٹ کمشنر ہوتے ہیں ڈپٹی کمشنر ہیں کمشنر صاحب ہیں اگر کوئی بندہ ان سے ملنا چاہے تو اتنی زیادہ ہرڈلز ہیں وہاں پہ کہ آپ تک لوگ پہنچ نہیں سکتے. کوئی ایسا کام اگر آپ کو بتائیں کہ بھئی آپ سے ایک بندہ عام آدمی ملنے آ گیا ہے اس نے ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے تو اسے اندر آپ تک ملنے کے لیے بھیج دیا جائے. اس میں ایسے ہے کاشف صاحب کہ میری تو بالکل یہ پالیسی نہیں ہے. ایز ڈپٹی کمشنر کوئی بھی بندہ کسی بھی ٹائم آ سکتا ہے اور میں پورا ٹائم لوگوں کو بھی دیتا ہوں دفتر کو بھی دیتا ہوں. کوئی وہ کیا دفتروں میں لکھے ہوتے ہیں ملاقات کا یہ ٹائم ہے اور وہ ٹائم ہے کوئی اس طرح کی پابندی کم از کم میرے دفتر تک نہیں ہے. یہی چیز میں اپنے افسران کو بھی کہتا ہوں وہ جو اوپن ڈور جس کو پالیسی کو آپ وہ کرتے ہیں. اب اس لیے کمٹمنٹس ہوتی ہیں سو اگر ایک کمٹمنٹ چل رہی ہوتی ہے آپ کو خود پتہ ہے سو وہ اس ٹائم پہ شاید آپ اس طرح سے نہ کر سکیں لیکن یہ بات نہیں ہے. اور میرے خیال میں یہ آپ ہمارے دفتروں کے باہر رش سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو نظر آئے کہ یہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہر وقت پھر رہے ہوتے ہیں سو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ان سے کوئی مل رہا ہے نہ ان کے پرابلمس ریزالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اینی باڈی اینڈ ایوری باڈی از ویلکم. کسی بھی ٹائم آ سکتا ہے. ڈپٹی کمشنر سے ہمارے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز ہیں اسسٹنٹ کمشنرز ہیں ان سے ملاقات کر سکتے ہیں اپنے مسئلے مسائل. بلکہ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ ایون ان کو آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آج کل یہ جس قسم کی ہمارے کنٹرول روم کے میں نے کمیونیکیشن سینٹر کا آپ کو بتایا چاہے وہ ٹیلی فون لائن ہے چاہے وہ آپ کا سوشل میڈیا ہے چاہے کامنٹ ہے ہر ایک چیز کو ہم بہت مائنوٹلی اور میں خود اس کو دیکھتا ہوں سپروائز کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ ہم سٹیزنز کا جہاں پہ دیکھیں کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو کہ لانگ اسٹینڈنگ ہوتے ہیں جن کا کوئی کوئک فکس نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ جی بس وہ کر دیا آپ نے مجھے بتا دیا اور ادھر سے ریزالو ہو گیا سو. لیکن جو مسئلے مسائل حل ہونے والے ہوتے ہیں انڈیویجول ہوتے ہیں کہیں پہ ہمارے اس پہ تو اس پہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں. اور ایک چیز جو میں نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو اپنے سٹاف کو ہمارے جو لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں ان کو یہ کہ چاہے آپ معاملہ کسی کا ریزالو کر سکیں نہیں کر سکیں مسئلہ ریزالو کر سکیں نہیں لیکن یہ کہ ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے ملنا اسے پیش آنا اور ان سے وہ جو ٹریٹمنٹ آپ کی اس طرح کی ہونی چاہیے کہ کم از کم لوگوں کو ایک اچھا تاثر دے اور وہ گلا نہ ہو بیکاز یہ منیمم ہے جو ہم لوگ. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا آج کے ٹیلی ویژن کو اور بہت اچھی گفتگو آپ سے رہی. انشاءاللہ پھر کسی ملاقات میں مزید باتیں بھی ہم کریں گے. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا کچھ اور آپ کو یقیناً ایک اچھا پروگرام دیکھنے کو ملا ہوگا. اگلے پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کاشف ملک اور ساری ٹیم کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.